حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے ساتھ سب سے زیادہ سعادت اندوز کون ہوگا؟ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کی شفاعت سب سے زیادہ بہتر شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ شفاعت تو سب کی کریں گے نا، گناہگار کی کریں گے، نیکوں کی کریں گے درجے بڑھانے کے لیے، اور جو کافر ہوں گے ان کے بھی کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے ان کے عذاب میں تخفیف کے لیے، جیسے ایمان ابو طالب کے بارے میں۔ تو شفاعت تو سب کی کریں گے، لیکن سب سے یا رسول اللہ جو شفاعت بہترین شفاعت ہوگی یا رسول اللہ وہ کس کی ہوگی؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ میں جانتا تھا یہ سوال تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ تمہارے حدیث کا شوق اتنا ہے، جو میں جانتا تھا کہ یہ سوال فقط تم ہی پوچھ سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں پوچھ سکتا۔ اے ابو ہریرہ سنو، قیامت والے دن میری شفاعت سب سے زیادہ سعادت اندوز اس شخص کو کرے گی جس نے سچے دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا، اقرار باللسان کیا ہوگا، یعنی سب کے سامنے، کیونکہ اس دور کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مسلمان تو ہو جاتے تھے لیکن کفاروں کی ڈر کی وجہ سے بتاتے نہیں تھے کہ ہم کیا ہیں، مسلمان ہیں، حالانکہ وہ بھی ہوتے مسلمان۔ لیکن سب سے بہترین رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت ان کے لیے ہوگی جنہوں نے خوف و خطرہ نہ کیا ہوگا، بے دھڑلے سے بولا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، کیا ہے؟ اقرار باللسان۔ اور شفاعت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مختلف ہوگی، میدان محشر میں ہوگی، میزان پر ہوگی، اور اسی طرح کیا ہے کسی کے بلا حساب و کتاب ہوگی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اور کسی کافروں کی بھی حضور علیہ السلام شفاعت کروائیں گے ان کے عذاب میں تخفیف کے لیے، جیسے ایمان ابو طالب کے بارے میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد جو ایمان نہیں لے کر آئے، ان کے لیے بھی کیا ہے ان کے عذاب میں بھی تخفیف ہوگی۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ بہترین شفاعت اس شخص کی ہوگی جس نے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور بے دھڑلے سے پڑھا ہوا ہو، کیا ہے؟ بے دھڑلے سے، کسی کا خوف نہ کیا ہو، ایسے